قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر ایک مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے کذاب نبی آئیں گے جو نبوت کی دعویٰ کریں گے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے جو نبوت کی دعویٰ کرے، وہ سب سے زیادہ کذاب جھوٹا ہے اور دجال ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کی تکمیل فرمائی، سب نبی آئے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، لیکن سب نبی آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو نبوت کا سلسلہ منقطع ہوا اور تکمیل نبوت ہو گئی۔ تو یہ قادیانی غلیظ جو ہوتے ہیں وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، وہ اپنے اس جھوٹے غلاموں قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں، اور ان کی باتوں کو جو ہے نا وہ اسلام سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، وہ زندیق ہیں، کیونکہ وہ اپنے اس جھوٹ کو، اپنے اس غلیظ مذہب کو اسلام سے زیادہ مقدم سمجھتے ہیں، اور وہ ہمارا ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ سے وہ اپنے جھوٹے نبی کا یعنی وہ نام لے کر اس کی مراد لیتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ بڑے گستاخ ہیں۔ ان کی گستاخیہ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخی کی ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسنین کریمین کی انہوں نے بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ حضرات کو گستاخیاں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ سب حضرات ان قادیانیوں سے بائیکاٹ کریں۔ اور ایک اصول آپ ذہن نشین کر لیں، نقل کفر نباشد، کفر کا نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس قادیانی کے جھوٹے کذاب نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بڑے عظیم الشان انسانوں کے بارے میں کیا گستاخی کی کہ یہ تو یہ میری جوتیاں اٹھانے والے تھے۔ جس طرح ہم کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ تو میری جوتی اٹھانے والا، اس طرح اس نے اتنے بڑے عظیم انسانوں کی گستاخی کی ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دے۔ اس کے بعد جو ہے نا حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں اس جھوٹے کذاب نے کہا تھا کہ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین کا آپ تذکرہ کرتے ہو لیکن میرا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ ان جیسے تو سویں میرے کھیسے میں پڑے، میرے جیب میں پڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے۔ کتنی شخصیات کی کتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں، اور قرآن کی اتنی بڑی گستاخی کی کہ کہا کہ قرآن حقیقی وہ ہے انا انزلناہ فی قادیان، جو قادیان میں اترا ہے۔ حالانکہ قرآن تو مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر مکے اور مدینے میں نازل ہوا۔ یہ کہتا ہے کہ قرآن یہ جو ہے نا صادق نہیں، سچا نہیں، میرے اوپر جو نازل ہوا وہ سچا ہے۔ تو مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ ان سے مکمل بائیکاٹ کرے، اس سے تعلق کو ختم کر دے، اور اگر ہم نے ختم نہیں کیا تو اللہ کی ذات کے عظمت کا قسم اٹھا کے کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا ہے روز رسول اطہر میں کہ میرے گستاخوں کے ساتھ یہ مسلمان مرد و عورت کس طرح اس سے کاروبار کرتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر ہمارے اپنے باپ اور کسی دوست سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہم اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے صحابہ کی گستاخی کرنے والوں سے کس طرح ہم بات کریں؟ جو خود کو اپنے آپ کو نبی کہے اور رسول کہے، اور اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کہے اور مریم کہے، اور خود اپنے آپ کو رب العالمین کہے، ان بڑے غلیظ جو جھوٹا بھی تھا، کذاب بھی تھا، زانی بھی تھا، اور اسی طرح جس کا موت بھی حالت قے میں لیٹرین میں آیا، اسی طرح کا جھوٹا کذاب کس طرح نبی بن کر اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں، بڑے جذبے کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرو۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کی بھی محبت ہے، صحابہ سے، اہل بیت سے جس کی بھی محبت ہے، وہ قادیانیوں سے بائیکاٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کا حامی اور ناصر ہو۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔